ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی ہماری کہ نکاح جو ہے وہ کم خرچ پہ کیا جائے. اس پر میں نے وہاں پر ترغیباً ذہن بھی بنایا لوگوں کا کہ جو شادی میں نکاح کے اندر فضول رسومات ہیں، فضول خرچ ہے، ان سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے. ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ بر صغیر یعنی پاک و ہند کے اندر شادی کی بے شمار ایسی رسومات ہیں جن کا اسلام سے یا یوں کہہ لیں کہ انسانیت سے کوئی خاصا کوئی تعلق نہیں جڑا ہوا، بس بیجا رسوم ہیں. یا تو قبائل کی طرف ہے، خاندان کی طرف ان رسوم کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے. اور اکثر رسومات جو ایسی ہیں جو کہ کفریات اور یوں کہہ لیں کہ غیر مسلموں کی رسومات ہوتی ہیں، اور اس میں پیسہ بھی بیجا خرچ ہوتا ہے. لہٰذا ایسی رسومات سے جان چھڑانے کے لیے میں نے اس سے کہا. تو وہاں کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، نوجوانوں سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اس پر شادی پر گفتگو کر رہے ہیں اور شادی پہ کم خرچ کرنے کا بول رہے ہیں، لیکن آپ مولانا ہیں اور آپ بھی نکاح پڑھاتے ہیں، اور آپ کے طبقے کے اور دیگر افراد بھی ہیں، یعنی دیگر ائمہ کرام ہیں یا مفتی حضرات ہیں، وہ تو نکاح کی فیس اتنی لیتے ہیں. آپ شادی میں کم خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اگر میں کسی مشہور معروف عالم دین یا مفتی کو بلاتا ہوں تو کم از کم 55 سے 50,000 روپے 60,000 روپے وہ نکاح کی فیس بتا دیتا ہے. یہ اس سے کم درجے کا کوئی مفتی ہو یا تھوڑا کم مشہور ہو تو 30-35,000 روپے، اور اس سے کم کا ہو تو کم از کم جو ہے نا وہ 20,000. اور اگر کوئی عام علاقے کا مسجد کا امام ہی ہو تو آپ کے وہ امام صاحب جو ہے وہ 10 سے 12,000 روپے، اور کہیں کم از کم 7 سے 8,000 روپے تک کا جو ہے وہ انویلپ لیتے ہیں. تو یہ شادی میں اس طرح منہ مانگی رقم لینا، 7 سے 8,000، پھر 20,000، پھر 25,000، اور پھر 30,000، پھر کہیں پہ 55-60,000 تک کے شادی کی، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک سنت کی جو تقریب ہے وہ کرنے کے لیے، ایجاب و قبول کروانے کے لیے آپ کے حضرات جو ہے وہ یہ رقم لیتے ہیں. تو آپ اس بارے میں ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ آپ لوگ کیوں نہیں اس بات کو جو ہے نا مان لیتے ہیں کہ ہمیں پرانے طریقوں پر جو کتاب و سنت کے اندر جو فیس لکھی گئی ہے وہ فیس لی جائے؟ تو میں اس کی گفتگو سن کر، اس نوجوان کی گفتگو سن کر مسکرایا، اور میں نے کہا کہ یہ الحمدللہ جو کم فیس لے رہے ہیں، یعنی جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ 7 سے 8,000، 10,000، 20,000، چلیں وہ تو پھر بھی سستے میں، یعنی یوں کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ کمی کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، صرف اسی طرف ان کو کمی کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں ان کو سمجھایا کہ دیکھیں بھائی، کتابوں میں تو مسئلہ درج ہے کہ بھائی نکاح کی فیس کیا ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ائمہ کرام، ہمارے مفتیان کرام اور ہمارے جو عالم دین ہیں وہ اس فیس کو نہیں لیتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ، ان کو لینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کتابوں میں کیا درج ہے، کتنی فیس ہونی چاہیے؟ تو میں نے ان کو فتاوی عالمگیری، جو کہ تمام مکتبہ فکر کے اندر رائج ہے اور اس سے یوں کہہ لیں کہ مقبولیت ہے، اور تمام دارالفتاؤں میں اسی سے جو ہے فتوے دیے جاتے ہیں، تو اس کا مسئلہ میں نے ان کو بتایا کہ اگر دلہن باکرہ یعنی کنواری ہے تو اس کے نکاح پڑھانے کا جو ہدیہ ہے، جو فیس ہے، وہ 1 دینار ہوگا. اور جو دلہن بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے تو اس کا جو نکاح پڑھانے کا ہدیہ ہے، اس کی جو فیس ہوگی وہ آدھا دینار ہے. تو وہ بڑا جو ہے نا خوش ہونے لگا کہ 1 دینار. تو میں نے کہا جی ہاں، دینار جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونے کے سکے رائج تھے اس کو دینار کہا جاتا ہے. تو اس کی مالیت کیا بنتی ہے اس زمانے میں وہ بھی سن لیجئے. ہمارے کئی محقق نے اس کی تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد جو شرعی دینار کی جو انہوں نے گرام میں سونے میں جو اس کا جو وزن نکالا ہے وہ 4 گرام، 1 دینار کا جو وزن بنتا ہے 4 گرام 665 ملی گرام ہے. یعنی آج جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ نکاح پر کم خرچ ہونا چاہیے اور قاضی کی، نکاح پڑھانے والے کی کیا فیس ہونی چاہیے. تو آج کی تاریخ میں 1 گرام سونے کی جو قیمت ہے وہ 18,845 روپے ہے. یہ 1 گرام کی قیمت ہے. اگر آپ اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر لیں تقریباً 75,380 روپے بنیں گے. یہ ایڈ کروں گا تو یہ 75,380 روپے، یہ جو ہے کیا نام ہے
ایک دینار کی جو ہے جو قیمت جو وزن بتایا گیا ہے یہ اس کا جو ہے آج موجودہ زمانے کے حساب سے جو ہے نا اس کی قیمت بنتی ہے۔ اب ہمارے قاضی صاحب چاہے مشہور سے مشہور عالم دین ہو، یقیناً 75,000 روپے کسی نے بھی نکاح پڑھانے کے لیے نہیں لیے ہوں گے۔ آپ کے ہی باقول، جیسے کہ میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ کے ہی باقول کہ 60,000 55,000 50,000 25,000 30,000 روپے اگر کوئی وصول کر بھی رہا ہے تو وہ اس مالیت سے، یعنی جو رقم میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں جو کہ فتویٰ عالمگیری میں درج ہے کہ کنواری لڑکی کا جو نکاح پڑھایا جائے گا اس کا ہدیہ 1 دینار ہوگا، اور اگر بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون کا نکاح جو پڑھایا جائے گا اس کا جو ہدیہ ہوگا وہ آدھا دینار ہوگا۔ تو اس کے مطابق تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے قاضی صاحبان جو ہے وہ اتنی فیس نہیں لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی کچھ الٹا چل جاتا ہے۔ ہم شادی پہ خرچ کم کرنے کی بات کریں تو ہمیں قاضی صاحب نظر آ جاتے ہیں، عالم دین کی فیس یاد آ جاتی ہے، اور یہی عوام، جی ہاں یہی عوام جو ہے وہ نعت خوانوں پر جو ہے وہ ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے ایک رات میں لٹا دیتے ہیں، اس میں جو ہے ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آتا۔ دیکھیں، نعت خوانی یا نعت خوانی سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ایسی نعت خوانی یا ایسے نعت خواں جو صرف نعرہ یا رسول اللہ لگوا کر پوری رات جگوا کر اور فجر کی نماز قضا کروا کر عوام کو دھوکے میں ڈال دیں اور اسلامی تعلیمات سے روشناس نہ کروائیں، تو ایسی نعت خوانی نہ تو ہمارے کوئی کام آنے والی ہے اور نہ ہی جو ہے ایسی نعت خوانی ہمیں نجات دلانے والی۔ یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ رات بھر تہجد میں، تلاوت قرآن کریم میں اور پوری جو ہے نا رات عبادت میں گزارے، لیکن وہ فجر کا وقت جب آئے تو وہ کمبل یعنی چادر تان کر سو جائے تو اس کی رات بھر کی عبادت ضائع ہے۔ تو نماز، تلاوت، ذکر و اذکار میں جاگنے والا شخص اگر فجر کی نماز چھوڑ کر ایسے ہی سو جائے تو اس کی نماز اس کی عبادت نہیں ہے۔ تو پھر نعت خوانی یہ بھی عظیم عبادت ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ سنت الہیہ ہے، لیکن یہ اسی وقت کارآمد ہے، نجات دلانے والی ہے جب ہم فرائض کی ادائیگی بھی کریں گے تو ہمیں یہ نعت خوانی نجات دلائے گی۔ تو بہرحال ہم قاضی اور عالم دین کے حوالے سے تو اپنے ہاتھ کو کھینچنے کی تیاری میں رہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے عالم دین ہے، قاضی، مسجد کے امام ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، ان کا جو یوں کہہ لیں کہ بونس اسی طرح کے جو ہے نکاح کی تقریب وغیرہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے مہینے میں ایک نکاح پڑھا دیا یا کسی عالم دین نے کوئی نکاح پڑھا دیا تو یہی ان کا جو ہے نا بونس اوور ٹائم جو بھی ہوتا ہے آپ اسے سمجھ لیں، تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نعت خواہوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس ہے، لیکن عالم دین کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو میں نے آپ کو 1 دینار کی مالیت کی قیمت بتائی ہے اور یہ قاضی کی جو فیس بتائی ہے یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی قاضی اس سے کم پیسے لیتا ہے تو قاضی گناہ گار نہیں ہوگا، عالم دین اگر اس سے کم پیسے لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کا احسان ہے، جی ہاں اس کا یہ احسان ہے، اس کا یہ یوں کہہ لیں کہ اسے ایک نیکی ہے کہ وہ آپ سے کم پیسوں میں نکاح پڑھوا رہا ہے یا نکاح کے لیے آپ کے پاس کم پیسوں میں آ رہا ہے پڑھانے کے لیے، اس کا ایک نیک کام ہے یہ۔ اگر دیکھا جائے 1 دینار کی جو قیمت بنتی ہے اس کا اگر وہ ایک حصہ 7 سے 8,000 5,000 یا یوں کہہ لیں 10,000 20,000 بھی لے رہا ہے اور جتنی بھی کمی کر رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا ایک نیک کام ہے، اس پہ سے اجر بھی ملے گا۔ اور اگر وہ وصول کرنا چاہے تو کتابوں کے حساب سے تو آپ وصول بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہرحال ہمارے یہاں عرف عام میں یہی ہے کہ نکاح پڑھانے پہ جو اجرت دی جاتی ہے وہ پہلے سے مشہور و معروف ہوتی ہے، علاقے کے حساب سے یا خطے کے حساب سے مشہور و معروف ہوتی ہے۔ اگر یہ طے نہ بھی کی جائے تو پھر بھی جو ہے نا عرف عام کے حوالے سے یہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ پڑھانے والے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا اور بلانے والے کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس پر غور کر لینا چاہیے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں صرف اضافی خرچ یا زیادہ خرچ جو ہے وہ قاضی کی فیس پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قطعی طور پہ یہاں پہ کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ تو اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں فضول رسومات کو ہٹا کر اور جو ناجائز اور حرام رسومات ان کو ختم کر کے خرچ کم سے کم کریں، مسجد کے اندر نکاح کی تقریب منعقد کریں اور وہاں پہ نکاح پڑھوائیں عالم دین سے، مفتی صاحب سے، اور ان کی جو فیس ہوتی ہے وہ ان کو پیش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔